یہ جہانگیرہ شہر ہے، خٹک قبائل کا شہر۔ ماضی میں یہ شہر بہت اہم رہا ہے، اس لیے کہ یہ دریائے کابل کے کنارے پہ واقع ہے، جو ایک اہم گزرگاہ بھی تھی مغلوں کے زمانے میں، اور اس طرح سکھ حکومت، انگریزوں کی حکومت، اور اس کے آگے پیچھے بہت سارے ایسی حکومتیں جیسے شیر شاہ سوری، احمد شاہ ابدالی، بہت ساری ایسی حکومتوں کے دور میں بہت اہم رہا۔ یہ جو پل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی غالباً 80 سال پرانا ہوگا اور آج بھی چل رہا ہے، اور یہ بائی پاس بنا ہے جناب جہانگیرہ شہر کے دونوں طرف انٹری سے پہلے بائی پاس بنایا گیا ہے۔ آپ اس سے ایک طرف تو نوشہرہ کی طرف نکلتے ہیں اور دوسری طرف اسلام آباد۔ اس کے بعد یہ جو جہانگیرہ شہر ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے یہاں پر ہر طرح کی جو چیزیں ہیں، اگر وہ گاڑیاں ہیں، رکشے ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، کچھ بھی ہے وہ یہاں پہ آپ کو ملتا ہے۔ اور یہ سولر سسٹم دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ایڈوانس جو ہے اس پیٹرول پمپ یا سی این جی پمپ پر لگایا گیا ہے۔ خرچے بہت زیادہ ہیں۔ دوسری بات یہاں پہ بجلی نہیں ہوتی، تو جب بجلی نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کے جو ضرورت کے لیے چیزیں ہوتی ہیں وہ پوری کرنا پڑتی ہیں۔ یہاں پہ تقریباً ہر طرح کا کاروبار ہوتا ہے۔ ٹوٹل پشتون آبادی ہے، اور بنیادی طور پہ یہاں پر خٹک جو قبائل ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں۔ اس کے علاوہ یوسف زئی پشتون اور باقی مختلف قسم کی جو پشتون آبادی ہے وہ بھی یہاں پہ رہتے ہیں۔ یہ مین بازار ہے، اور اس مین بازار سے منسلک کم از کم بھی 70-80 گاؤں ہیں، جو نظام پور تک کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے جو مختلف چیزوں کی خریداری ہے وہ کرتے ہیں۔ اب یہ نوشہرہ جانے والا راستہ ہے، اس راستے پہ آپ آگے جائیں تو یہ دیکھیں جناب، یہاں پہ ہمارے پشتون بھائی جو ہیں چھلیاں بیچ رہے ہیں، اپنی حق حلال کی مزدوری کر رہے ہیں۔ چھوٹے بڑے ان کے بچے اور ان کے والدین اپنے حق حلال کی روزی روٹی کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش۔ اور یہاں سے اگر آپ آگے جائیں تو علاقہ شروع ہوتا ہے شیدو کا۔ اب یہ شیدو کا ایریا تقریباً شروع ہو چکا ہے، اور شیدو کا جو یہ علاقہ ہے اس کے رائٹ سائڈ پہ یہ گلی جو ہے، یہاں پہ جی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ کے جناب بڑی تعداد میں بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں۔ یہ شیدو کا علاقہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے۔ شیدو اصل میں شہیدوں کو کہا گیا ہے، شہید یعنی جنگ میں یہاں پر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی سکھوں اور مسلمانوں کے ساتھ، جس میں ہمارے پشتون تھے، یوسف زئی قبیلے کے تھے، خٹک قبائل کے تھے، اور بہت سارے ایسے پشتون جو اس مقامی علاقے کے ہیں وہ اس علاقے کے تھے۔ یہ جو مٹی آپ دیکھ رہے ہیں اس علاقے کے تھے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جس میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جو پشتون بزرگ تھے وہ زخمی ہوئے، شہید ہوئے۔ اسی طرح انہوں نے سکھوں کو مارا، اور بہت البتہ سکھوں کی تعداد کم اس وجہ سے تھی ان کے مرنے کی کہ ان کے پاس جدید اسلحہ تھا، جبکہ ہمارے جو لوگ تھے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تلواریں یا اس طرح کا اسلحہ تھا۔ اب یہاں پہ جناب پچھلے دن جو ہے نا سیلاب آیا 2-3 دن پہلے، تو یہ بہت بڑی اس نے یہاں پہ نقصان کیا، کافی گھروں کو جو ہے وہ لے کے چلا گیا اپنے ساتھ سیلابی پانی۔ اور اب یہاں پر جو ہے یہ ابھی آپ کو کچھ بچے بھی نظر آئیں گے، یہ بچے یہاں پہ اس سیلابی پانی میں چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں اگر کوئی کام کی چیز ہو، کیونکہ پیچھے کی طرف سے آتے ہوئے اس سیلابی پانی میں بہت سارے گھروں کا جو سامان وغیرہ ہے وہ بھی آیا، تو یہاں پہ یہ بچے جو ہیں شاید اس طرح کی کسی فائدے کی تلاش میں ہیں۔ یہاں پہ تقریباً ہر طرح کی فصلیں ہوتی ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہترین ہے ہمارے لیے۔ ہر طرح کی کھانے پینے کی فصل الحمدللہ یہاں پہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ اگر پانی بڑھ جائے تو پھر پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ یہاں قریبی جو دریائے کابل ہے اس کے لحاظ سے بھی پانی جو ہے وہ اس ایریا میں آنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ماضی میں بھی ایک آدھ دفعہ شاید اس طرح ہوا ہے۔ اگر بہت پیچھے ماضی میں جائیں تو بہت سیلابی علاقہ تھا یہ، جب دریائے کابل اور دریائے سندھ آپس میں انہی دنوں میں، برسات کے دنوں میں جب پانی بڑھ جاتا تو جہاں پہ سیلابی صورتحال ہوتی۔ یہاں پہ عربی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں
अरवी, मकई और हर तरह की चावल, इस गन्ना, इस तरह की फसलें लगाई जाती हैं। अरवी इसलिए ज़्यादा लगाया जाता है कि यहाँ पर आपको पानी बहुत मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पानी बहुत है। और ये जो इलाका है ये अभी ये दरियाए काबुल का बिल्कुल जो किनारा होता है वो है दरियाए काबुल का किनारा। और ये कुछ छोटी सी फैक्ट्री लगी हुई है, छोटी तो नहीं है, बड़ी है, किसी चीज़ की, ईंटों की या जो भी है। और ये दोबारा हम लोग पुल की तरफ, जहांगीरा पुल की तरफ निकल आए हैं, जो तकरीबन 80 साल पहले बना था। और इस वक्त इसके ऊपर से गुज़रते हुए डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि इससे काफ़ी भारी भारी गाड़ियाँ जो है ना इसके ऊपर से गुज़रती हैं और इसकी हालत अभी ख़राब हो चुकी है। अब देखते हैं कि कब ये बनेगा। अच्छा, ये जो छोटा सा इलाका आपको दिखाता हूँ ये भी जहांगीरा शहर का ही हिस्सा है और इसको मियाँ ईसा रोड कहा जाता है। बड़ा खूबसूरत गांव है जी मियाँ ईसा, इंशाल्लाह आपको उसकी सैर भी करवाऊंगा। बड़ा ही ज़बरदस्त, ज़रख़ेज़, खूबसूरत और गैरतमंद लोगों का जो गांव है। सारे गांव अल्हम्दुलिल्लाह गैरतमंद लोग हमारे पश्तून यहाँ पे रहते हैं, लेकिन इस गांव की भी बात करें तो बड़े गैरतमंद लोग हैं। अपने इनकी मिसाल भी जो है नहीं मिलती और ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जनाब। और यहाँ से ये देखते हैं आपके पहाड़ों का एक रोड जो एक पहाड़ों के दरमियान से गुज़र रहा है। तो ये कभी इस दरियाओं के इस पानी का हिस्सा हुआ करता था। ये जो आप मेरे लेफ़्ट राइट जगह देख रहे हैं यहाँ पे इन दिनों बहुत पानी हुआ करता था माजी में। अभी तो चूँकि डैम वगैरह बन चुके हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा काम कंट्रोल में है, लेकिन ये वही इलाका है जहाँ पे कभी सैलाब आया करते थे। और ये देखें जनाब कैसे पहाड़ियों के ऊपर भी लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ से चूँकि जहांगीरा शहर करीब पड़ता है तो इसलिए आसानी होती है। और ये देखते हैं पर कितना खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ये पहाड़ में मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों ने अपने घर बनाए हुए हैं। और ये सारा ये जो रोड है ये मियाँ ईसा की तरफ जाता है और सरसब्ज़ व शादाब। आगे गांव की भी इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में शेयर करवाएंगे और इंशाल्लाह जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो। ये सामने आप देख रहे हैं ये है दरियाए काबुल और ये उसके किनारे पे ये रोड है और इसी रोड पे आगे जाकर आता है मियाँ ईसा गांव। और इसमें शायद आपको बोर्ड भी नज़र आ चुका हो। और ये पहाड़ियाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं। इसमें चिड़ियों के जो घर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसी परिंदे हैं, ऐसे परिंदे हैं जिन्होंने यहाँ पे घर बनाए हुए हैं अपने। तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। और ये है बोर्ड है जी आगे जो गांव है मियाँ ईसा। तो इंशाल्लाह कभी वहाँ तक भी जाएंगे और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे है। ये जो ज़मीनें हैं ये मियाँ ईसा का ही हिस्सा हैं और यहाँ पे उनकी मुख्तलिफ़ जो फसलें हैं वो होती हैं हर तरह की। और बड़े मेहमान नवाज़ लोग हैं, जिस तरह के हमारे पश्तून कबाइल होते हैं बिल्कुल उसी तरह